ایک بات پہلے آپ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ ہر عیب سے، ہر کمی سے پاک صاف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے رسولوں کو بھیجا ہے، جتنے پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، دین دے کر، جو دین دے کر کے، اسلام دے کر کے، وہ دین اسلام تمام بدعات سے، خرافات سے، شرک سے، کفر سے بالکل پاک صاف ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین کی ذات ہر عیب کمی سے پاک صاف ہے، دین اسلام ہر خرافات سے، بدعات سے، شرک سے، کفر سے پاک صاف ہے، اسی طریقے سے دین اسلام اور اللہ رب العالمین بھی اسی چیز کا اپنے تمام بندوں کو، مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ بھی زندگی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارے اور حلال چیزیں کھائیں، پاکیزہ چیزیں کھائیں، اور اپنے آپ کو حرام چیزوں سے، غلط کاموں سے، نشاور چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو آئیے معلوم کرتے ہیں کہ دین اسلام ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے اس طرح زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے دنیا کے اندر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، اے دنیا کے تمام لوگوں، سن لو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور اللہ رب العالمین پاکیزہ چیزوں کو قبول فرماتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ رب العالمین نے اپنے تمام مومن بندوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے، اس چیز کا حکم اللہ رب العالمین نے اپنے تمام پیغمبروں کو دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبروں کو کس چیز کا حکم دیا اللہ نے؟ اللہ نے بیان کیا سورہ مومنون کے اندر، سورۃ نمبر 23 پارہ نمبر 18، قد افلح المؤمنون، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبر، اے رسولو، تم سب کے سب حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون علیم، تم جو بھی نیک اعمال کرتے ہو میں اس کو جانتا ہوں، میں اس کو تمہیں بدلہ دینے والا ہوں۔ تو غور کیجیے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے تمام پیغمبروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے پیغمبروں، تم پہلے نمبر پہ حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، چیزیں کھاؤ، اس کے بعد میں نیک اعمال کرو، اس کے بعد میں نیکیاں کرو، اس کے بعد میں روزے نماز کرو، دوسرے نیک اعمال کرو۔ اسی طریقے سے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے دوسری آیت میں، سورہ بقرہ کے اندر، سورۃ نمبر 2 پارہ نمبر 2، پارے کا نام ہے سیقول السفہاء من الناس، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو پاکیزہ اور حلال روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اگر تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو، حقیقت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہتے ہو، تو اس کی نعمتوں کے شکریہ بھی ادا کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ نے وہی چیز کا حکم دیا کہ پہلے تم بھی حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ، اس کے بعد میں اللہ کی نعمتوں کے شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آگے بیان کیا، ثم ذکر الرجل، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر شخص آتا ہے، دور دراز سے آتا ہے، سفر کر کے آتا ہے، اس کے چہرے یا اس کے جس سر کے بال پورا گندہ، دھول گردے غبار لگے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے رب اللہ رب العالمین سے کیا کرتا ہے، یا ربی یا رب، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو سن لے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں بیان کیا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی جبکہ وہ مسافر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اس کے بعد آگے بیان کیا، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کمائی کا ہے، اور اس کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کہاں سے اور کیسے قبول ہو؟